ہمیں سہولت دی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں، نقصان اور عذاب سے بھی بچا سکتے ہیں۔ بلکہ مرحومین میں سے والدین کے معاملے میں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے سخت الفاظ میں اور سرزنش اور ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا ہے، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، عربی میں بر خشکی اور صحرا کو کہتے ہیں، اور بر دلدل کو کہتے ہیں۔ بر صحرا اور بحری فوج ہے نا، بحری فوج یعنی خشکی پہ لڑنے والی فوج ہے، سمندری اور ہوائی کے فضائی کے مقابلے میں۔ اور بر نیکی کے معنی میں آتا ہے، جو کہ سب بارے میں ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم حتی تنفقوا، جب جو تمہیں دیا گیا اس میں سے راہ میں انفاق نہ کرو اور خرچ نہ کرو۔ ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین و میتین، اپنے مرحوم اور زندہ والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ جب پوچھا گیا آپ سے کہ زندہ والدین سے نیکی کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، ان کو اچھا کھانا دیں، اچھا لباس دیں، اچھی رہائش دیں۔ جو والدین اس دنیا میں نہیں رہے، بظاہر ہمارا ان سے کوئی ربط اور تعلق اور رابطہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کس طرح نیکی کریں؟ نمونے کے طور پر 4 اعمال کا یا عبادتوں کا ذکر کیا ہے امام علیہ السلام نے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر کوئی اور 5واں 6واں 10واں ہزاروں طریقوں سے ہم اپنے مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں 4 عبادتوں کا یا نیکی کا ذکر کیا ہے۔ ان تصلوا عنہما، مرحوم والدین کی طرف سے نماز پڑھو، اگر ان کے ذمہ کوئی نماز رہ گئی ہے، حساب کتاب رکھیں۔ میں پابندی کے ساتھ اس سال ثواب کی مجلس میں امید کو متوجہ کر رہا ہوں یا دہانی کرا رہا ہوں کہ آپ اپنے مرحوم یا مرحومہ کے معمولات زندگی کا جائزہ لیں۔ جب سے آپ ان کو جانتے ہیں وہ کتنے نماز روزے کے پابند تھے، ہو سکتا ہے کچھ نمازیں ان کے رہ گئی ہوں، یا آپ خود پڑھیں یا کسی کو معاوضہ دے کے ان کی طرف سے پڑھائیں۔ اگر مرحوم کے ذمہ نمازیں ہیں 1 سال کی 10 سال کی پرانا خاصہ، اور ان کا کوئی بڑا بیٹا ہے، اس مرحوم کی کل بڑے بیٹے سے اجازت لے کے میں نے وہ نماز پڑھی تھی، تو مرحوم کے بڑے بیٹے پر، باپ کے بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں اسی طرح واجب ہیں جس طرح خود اس کی اپنی نمازیں ادا نمازیں اس کو واجب ہے۔ یعنی مرحوم کا بڑا بیٹا اگر اپنی نمازیں نہ پڑھے تو جس طرح وہ گناہگار ہوتا ہے، اسی طرح اگر باپ کے ذمہ نمازیں ہیں اور وہ نہیں پڑھی تھی اس نے، تو بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ ان کو پڑھے، نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ مجلس میں بیان کیا تھا، غالباً شب جمعہ میں آیت اللہ سیستانی کے مطابق بڑے بیٹے پر مرحوم باپ کی وہ نمازیں واجب ہیں جو اس نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں پڑھی تھی، بیمار ہو گیا تھا اور وہ رہ گئی تھی، شفا یابی کے بعد ٹھیک ہو جانے کے بعد ان کو بطور قضا پڑھ سکتا تھا اور نہیں پڑھی اور مرحوم ہو گیا، وہ نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں، لیکن کوئی عذر نہیں ہے، مکمل صحت مند ہے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے جان بوجھ کے، اب مجھے کہنے دیجیے، بغاوت کر کے اور نافرمانی کر کے سرکشی کر کے اگر نہیں پڑھی ہے، بڑے بیٹے پر وہ نمازیں واجب
वाजिब न होने का मतलब ये नहीं है कि न पढ़े, नहीं, वो बड़ा एहसान होगा बाप पर। सिर्फ बड़े बेटे नहीं, जब वाजिब नहीं है तो फिर सब पर बराबर बराबर उसका हुक्म लागू होता है। बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बेटियां, ये सबका बाप है। गुनाहगार बाप इस दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन उस गुनाहगार बाप पर रहम करें और बेशक आपस में तकसीम करें। मिसाल के तौर पर मुझे उम्मीद है, मैं चेहरा मेरा बुजुर्ग का याद है, आने जाने वाले आने जाने वाले मुझे उम्मीद है उनके दिल में कोई बात नहीं होगी। बेलफर्क खुदा का खास अगर नमाज है साल की 10 साल की, तो बेटे बेटियां आपस में उसको तकसीम करें, भाई तुम इतने साल की पढ़ो, तुम इतने महीने की पढ़ो, ताकि उस आलम में हमारे वालिद अजाब से बच जाए। कोई मेरे बुजुर्गों और अजीजों इसका बर्बादी नहीं है, कोई बर्बादी नहीं है। ये एक हम सब के लिए इबरत का मकाम है। एक वाक़या जो मैं अक्सर इस साल सवाब मजलिस में सुनाता रहता हूँ, एक जिंदा रावी का शेख मोहसिन अली नजफी, इसे तारुफ का पता नहीं है, ये जब मैं अहलबैत में F74 में रहते हैं, ये जब फरमाते हैं जब मैं नजफ से वापस आया, आते ही इस्लामाबाद में मदरसा बनाने की कोशिश शुरू कर दी। चंद महीने के बाद सिकंदर चले गए। उनकी आदम मौजूदगी में जब वो नजफ में थे तो उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। जाहिर है दोनों का फासला था, माँ बाप की रहलत में और उनकी कब्रें भी एक साथ नहीं बनी हुई होती है, साथ साथ मरे, एक दिन पहले 2 दिन हफ्ता पहले वो कोशिश होती है कि साथ साथ खबरें हो, फासले पर थी ना दोनों खबरें। फिर सिकंदर हो गया, वो आगे खरमन के इलाके में कब्रिस्तान जहाँ पर वालिदैन दफन थे, मैं वालिद की कब्र पर गया, जल्दी में था, वालिदा की कब्र पर नहीं गया, दूर से फातिहा पढ़ के सिकंदर से बाहर इस्लामाबाद, फिर उसके चंद दिन बाद कराची गए जहाँ उनकी हमशीरा रहती थी। हमशीरा ने मुलाकात के बाद खैरियत दरियाफ्त करने के बाद पूछा शेख साहब से कि अब पता नहीं उनकी बड़ी बहन है या छोटी बहन है, मुझे नहीं पता, अगर बड़ी है तो मोहसिन करके बुलाया होगा, ये छोटी है तो भाईजान करके जब आप कब्रिस्तान जाते हैं या आप गए तो आप वालिदा की कब्र पर नहीं जाते? उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा मैंने ख्वाब में वालिदा को देखा है, वो शिकवा कर रही थी, गिला कर रही थी कि मोहसिन कब्रिस्तान पर आया। अब पता नहीं कितने साल पहले उनका इंतकाल हुआ, वो नजफ में थे, यकीनन कई साल, ये कई दिन या चंद हफ्ते नहीं, कई साल पहले उनका इंतकाल होता है। कब्रिस्तान जाते हैं, माँ की कब्र पर जाते हैं, माँ की हिसाब सवाब के लिए दूर से फातिहा पढ़ते हैं, उसको उन्होंने महसूस किया है और बेटी के पास शिकायत लगाई है कि बेटा मेरी कब्र पर नहीं आया। ये चंद साल पहले की बात हो, शेख साबिर थे, उनके बेटे सिकंदर गए, बड़े बेटे का नाम वो अनवर वो इसहाक है, वो भी आलिम है। शेख साहब के यानी टोटल औलाद में से 2 लड़के आलिम हैं, 2 बेटियां आलिम हैं, बाकी वो ये दिन को उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो जो बड़ा बेटा था इसहाक को गए हुए थे गाँव, मेरे सामने उनको फोन किया बड़े बेटे को कि बेटे जब कब्रिस्तान जाओ ना तो दादी की कब्र पर भी जाना है और दादा की कब्र पर भी जाना है। ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये हुआ कि यानी 2 हकीकतें सामने आती हैं। एक ये कि वो रूह जो इस कफ़स मंसूरी के अंदर होती है, उसके दायरा इख्तियार वो महदूद होता है। इस कफ़स मंसूरी से जब निकल जाती है, फिर उसका दायरा इख्तियार जो है वो वसी हो जाता है। वो अगर जिंदा होती उनकी वालिदा जी, वो वहां बैठ के टेलीफोन के बगैर, वो मतलब व्हाट्सएप के बगैर, आजकल पता नहीं और सोशल मीडिया
یا جدید ٹیکنالوجی کے بغیر بیٹی سے بات نہیں کر سکتی تھی. اگر وہ زندہ ہوتی خط لکھے جاتے تھے پرانے زمانے میں. ایک ہفتہ یہاں سے کراچی جاتے, وہاں سے خط لکھتے, ہفتہ 10 دن لگتے, پھر پتہ چلتا کہ یہاں سے گئے تھے وہ خیلت سے وہ پہنچ گئے ہیں. آج کل جب یہاں سے بائیوٹ کوئی جاتا ہے کراچی پہنچنے تک 3-4 دفعہ برابر کرنے میں کہاں پہنچے ہو, ہاں دوستوں کیسا ہے, بات چیت تو نہیں ہو رہی ہے. لیکن روح جب اس مفاصل منظوری سے نکل جاتی ہے پھر وہ اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے. ہاں سکردو کے قبرستان سے بیٹی کو بتاتی ہے کہ میرا بیٹا میری قبر پر نہیں آیا. ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون میری قبر پر آیا ہے, کون میری قبر پر نہیں آیا. کس نے میری امداد کے لیے, کس نے میری انسان ثواب کے لیے کیا پڑھا ہے, کیا بھیجا ہے, کیا کیا ہے یا کیا کھلایا ہے, ان سب کا ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کس نے دیا ہے, اور اس کا فائدہ بھی ان کو ہو جاتا ہے. تصلوا عنہما, ماں باپ کی طرف سے نماز پڑھو, وہ تصوموا عنہما, ان کی طرف سے روزہ بھی رکھو. ایک بہت بڑی سہولت دی ہے آیت اللہ سیستانی رحمہ اللہ نے. اگر آپ کے مرحوم یا مرحومہ نے روزے نہیں رکھے, نمازوں کا تو کوئی متواتر نہیں ہے, وہ آپ پڑھیں گے. یہ جو نمازیں نہیں پڑھی وہ آپ پڑھیں گے. روزے خدا نے خاصہ اگر نہیں رکھے, ایک جنرل بات کرتا ہوں, جنرل بات, روزے نہیں رکھے, ایک دن, ایک مہینہ, ایک سال روزے نہیں رکھے, یہ جس نے روزے نہیں رکھے اگر اپنی زندگی میں اس کا تدارک کرنا چاہتا, تلافی کرنا چاہتا, تو کیا کرتا, جس نے روزے نہیں رکھے وہ بھی ایک لازمی طور پر رکھتا اور جرمانہ بھی ادا کرتا, جس کو فقہ کی زبان میں کفارہ کہتے ہیں. کفارہ بدھ نہیں, زندگی میں اگر اس کی تلافی کرتا, ایک مہینہ روزے نہیں رکھے, ایک مہینے کے روزے بھی رکھتا قضا کی نیت سے, اس کے علاوہ فی روزہ جو جرمانہ ادا کرنا ہے جو آج کل آسان ہے, وہ فی روزہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے. ویسے تو ابتدائی طور پر آپ کو اختیار ہے 3 کاموں میں سے کوئی کام کریں, آپ غریب ذمہ ہو جائے گا, فائدہ ہو جائے گا, غلام آزاد کریں, جو آج کل ہے ہی نہیں. یا فی روزہ 2 مہینے روزے رکھیں جرمانہ. ایک مہینہ کا اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو ایک مہینے کے روزے رکھیں, اور پھر 30 ضرب 60, 2 مہینے کے 60 بنتے ہیں نا, 1800 روزے. یا پھر روزہ 60 غریبوں کو کھانا کھلائیں. باقی 2 کام جو ہے نا, ایک تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ آج کل غلام ہے. 2 مہینے کے روزے وہ بہت مشکل ہیں, لہذا جو قابل عمل کفارہ رہ جاتا ہے وہ فی روزہ 60 غریبوں کو کھانا کھلاتا, اگر زندگی میں وہ اس کی تلافی کرتا. اب یہ کام نہیں کیا اور محروم ہو گیا ہے, اب کیا کریں, کیا اس کی طرف سے 1 مہینے کے روزے نہیں رکھے تھے, اب 1 مہینے کے روزے رکھیں, یا کسی کو معاوضہ دے کے رکھوائیں. آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ وہ فرماتے ہیں نہیں, اگر آپ کے مرحوم نے روزے نہیں رکھے تھے, بے شک جان بوجھ کے نہیں رکھے تھے, اب آپ پر واجب نہیں ہے کہ ان کی طرف سے روزے رکھوائیں. مجھ بھی دے دیں تو وہ غریب ذمہ ہو جائیں گے, عذاب سے بچ جائیں گے. مجھ کیا ہوتا ہے, فی روزہ 750 گرام آٹا یا گندم کسی غریب کو دیتے ہیں. فی روزہ 750, تو 30 روزوں کے کتنے بنے, 30 × 750, 22,500 گرام. 22,500 گرام کی کلو بنائیں, اس کو 1000 میں تقسیم کریں, 22.5 کلو. یعنی مرحوم یا مرحومہ نے جان بوجھ کے اگر 1 مہینے کے روزے نہیں رکھے, آپ ان کی طرف سے 22.5 کلو آٹا غریب کو دے دیں, وہ غریب ذمہ ہو جائیں گے. ان تصوموا عنہما وتحجوا عنہما, ان کی طرف سے حج بیت اللہ کرو, وتعتمروا عنہما, ان کی طرف سے عمرہ بجا لاؤ.
سب سے زیادہ اہمیت یہ عمل جو ہے نا، یہ مجلس اللہ منعقد نہ کرے تو وہ فائدے سے محروم نہ رہیں گے۔ اس مجلس اللہ کا جو اجر ہے، اس میں جو خدا کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس میں جو محمد اور آل محمد پر ہم صلوات بھیجتے ہیں، اس میں جو فضائل بیان کرتے ہیں، اس میں جو واضح نصیحت کی جاتی ہے، اس میں جو مسائل بیان ہوتے ہیں، یا بعد میں کوئی تبرک کے نام سے، نیاز کے نام سے اصل توفیق حاضرین کو کچھ کھلاتے ہیں، یہ کام کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، ان کو اس بات کی سزا نہیں ملے گی۔ کوئی تمہارے پسماندگان نے تمہاری صاف ثواب کے لیے مجلس میں منعقد نہیں کی، لیکن اگر کسی کا حق ہے، ہر دینا تھا کسی کا نہیں دیا اور محروم ہوئے، نمازیں نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھے، حج بیت اللہ واجب تھا وہ نہیں کیا اور محروم ہو گئے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا والدین سے، مرحومین سے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی فرصت میں سارے بچے، ان کی اہلیہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور ان کی زندگی کا جائزہ لیں کہ بھئی کس حد تک یہ نماز روزے کے پابند تھے، حج بیت اللہ پر واجب تھا یا نہیں تھا، اگر تھا تو انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ ان سے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ذمے حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا کریں۔ ایک 3 مرتبہ آواز بلند فرما بھیجیں گے، اس کا اجر مرحوم کی روح کو ہدیہ ہے۔